الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريق في الجنة وفريق في السعير. یہ قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے. مالک اپنے بندوں کو ہوشیار کرتا ہے کہ آج دنیا میں چلنے پھرنے والوں، تمہارا دل دھڑکتا ہے، تمہارے خون کی نالیوں میں گرم و سیال خون دوڑ رہا ہے، تمہارے ہاتھوں میں قوت ہے اور تمہاری بساط زندگی پر اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے کہ دنیا میں اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے کے بعد، چاہے تم محلوں کے باسی ہو یا جھوپڑی سے تمہاری میت نکلے، پھر یہ چار اونچے نیچے کاندھے ہیں، اس پر سوار ہوگے اور ویرانے میں زمین کے گڑھے کے اندر تم کو لوگ داخل کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے. پھر کوئی خیریت کو نہ پہنچے گا. اس لیے دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو ہمیشہ کے لیے آپ کا سامان کر لو جہاں لگتے ہیں، جہاں حمیم اور غساق پلایا جائے گا، اور یا وہ بادشاہت ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد پھر تمہاری مرضی کے سامنے کوئی رکاوٹ آنے کی ہمت نہ کر سکے. تمہارا مالک تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بھی تمہاری خواہش میں، تمہاری مشیت میں مداخلت نہ کرے گا، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے گا. تو یہ جو انجام ہے جن کے اندر زمین اور آسمان کی دوری اور صبح و شام کا تباین ہے، یہ ایمان کے اوپر منحصر ہے. مالک نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں سیرگاہ کی طور پر نہیں بھیجا ہے کہ جاؤ روشوں پر گلدش کرو، ہوشوں پر ہاتھ مارو، پھولوں کی سیج پر سو جاؤ، اور اس کے بعد زندگی ختم کرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور کوئی سوال و جواب نہیں. مالک فرماتا ہے ہم نے تم کو خالص ایمان اور بندگی کے امتحان میں ڈالا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تم کو اپنی توحید کے لیے کہ ہمیں تم اپنا مالک مانو، اپنا خالق مانو، اپنا رب مانو، اپنا مشکل کشا مانو، اپنا دستگیر مانو، اپنا غوث، اپنا بندہ پرور، بندہ نواز، اپنا مشکل کشا، سب کچھ ہمیں مانو، اور اپنے ایسے بندوں کو ہمارے ساتھ کسی شکل میں شریک ساجی نہ بناؤ. ایک مسئلہ ہے مالک بیان فرماتا ہے کہ انسانوں اصلی بات یہ، اور آج یہی ایک مسئلہ ہے جو بدل گیا ہے، ایمان کا مسئلہ. باقی سارے مسائل، سارا انداز اس امت کا قریب قریب وہی ہے جو 1400 برس پہلے تھا. نمازیں اب بھی پڑھتے ہیں، انداز بھی وہی ہے، مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں اذان کی اور ان کے الفاظ بھی وہی ہیں. یہی حال روزے کا ہے، یہی زکوٰۃ اور حج کا ہے، اور دوسرے معاملات بھی ہیں. بس ایک چیز جو روح ہے وہ نکل گئی ہے. ابھی ایمان نہیں ہے، خالص شرک اور کفر ہے امت مسلمہ کی زندگی کے اندر. اور اس چیز کو لانے والے یہی مولوی اور پیر ہیں. صدیوں سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے انہوں نے بدعت کو رواج دیا ہے، اور اس وجہ سے کہ ان کی جیبیں بھرے، ان کے پیٹ میں حرام اترے. کیونکہ جانتے ہیں توحید اور ایمان کی دعوت کے بعد پھر پیغمبروں کے اوپر مشکلات آتی ہیں، ان کی قوم خود ان کو قتل کر ڈالتی ہے، اور شرک کا دائی بن کر شرک کی دعوت دے کر شرک کو
عام کر کے پھر دنیا بھی بنتی ہے اور اس کے بعد دنیا والے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو آج جو ایک مسئلہ ہے وہی ایمان کا مسئلہ۔ مالک فرماتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی ساجی اور شریک نہیں، لیس کمثلہ شیء، مالک کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو عزیر علیہ السلام کا باپ اور حضرت عیسیٰ کا باپ گردانا، اللہ کی اولاد بنائی، اور اللہ نے ان کے لیے ان کے منمشقوں کو کہا کہ پروردگار کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں کہ آسمان ان پر پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ کھڑے کھڑے ریزہ ہو جائے تو کچھ دور اور بعید نہیں۔ اور یہ مسلمان امت ان کے بڑوں نے، چاہے وہ مجدد الثانی ہو اور چاہے حکیم الامت ہوں، انہوں نے بتایا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اللہ نور کا ہے اور اسی نور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے، یہ ظلم دیکھیں اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس چیز کو مٹانے آئے تھے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا گیا۔ کہو کس نے کیا ہے؟ کسی عام آدمی نے؟ وہ جو مجدد الثانی کہلاتے ہیں اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش کی طرح سے نہیں ہے، آپ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں۔ اسی کو حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین میں لا کر ثابت کر دیا کہ ہاں ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات میں شریک مانتے ہیں اور ہم اس پر سخت کرتے ہیں۔ اللہ اس چیز کو شرک کو گالی سمجھتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم شتمنی، یہ آدم کی اولاد یہ مجھے گالی دیتی ہے، میرے ساتھ جب میرے بندے کو ساجی اور شریک بناتی ہے، چاہے ذات میں، چاہے میری صفات میں، چاہے میرے اختیارات میں، چاہے میرے حقوق میں۔ اور اس امت کے یہ لوگ کس طرح سے اللہ کے ساتھ ذات کا شرک کرتے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ کوئی شبلی کا نام لیتا ہے، کوئی جنید کا، کوئی ابراہیم ادہم کا، کوئی رابعہ بصری کا، اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے جو نظریہ ایجاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا شرک کا کوئی نظریہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ یہ جن کا ہے، اگر 10,000 یا 10 لاکھ ٹکڑے میں پیس کر اسے الگ کر دو تو ہر حصہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ اور حضرت یہ خانقاہ والے یہ بھی اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اور بیان کرنے والوں کا عالم دیکھو، بیان کرتے ہیں ہمارے شاہ ولی اللہ جو مجدد کہلاتے ہیں کہ دین ان کے ذریعے سے ملک میں آیا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے اندر قرآن و حدیث کا علم انہوں نے عام کیا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحیم لکھتے ہیں انفاس العارفین میں کہ وہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک پارٹی، ایک گروہ کسی طرف رواں دواں ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ بھائیو آپ حضرات کس تلاش میں ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنے چاہ رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنے۔ تو کہتے میرے باپ عبد الرحیم نے ان سے کہا کہ تم نے بڑی اچھی قسمت پائی ہے۔ پھر ان کو نماز پڑھائی امامت کرنے کے بعد، اور پھر ان سے کہا کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، یہ جس نے نماز پڑھائی ہے یعنی میں وہی تو ہوں، اس سے ملاقات کرو۔ کہنے لگے ایک دن پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے خطاب کیا اور کہا میرے بندے عبد الرحیم یعنی شاہ ولی اللہ کے باپ کو تلاش کرو۔
تو فرشتے تلاش میں لگ گئے، دنیا میں چھان مارا انہوں نے، عبدالرحیم نظر نہ آئے، آسمانوں کے گوشے گوشے کی تلاشی لی، وہ فرشتے نہ پا سکے، جنت میں گئے اور وہاں بھی عبدالرحیم شاہ ولی اللہ کے باپ نہ ملے۔ جب فرشتے مایوس واپس آئے اور اللہ کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ مالک ہر جگہ ہم نے تلاش کر لیا اور یہ عبدالرحیم تیرا بندہ ہمیں نہ مل سکا، کہتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ میں فنا ہو جائے وہ کہاں ملے گا؟ یہ شاہ ولی اللہ صاحب جن کا یہ مقام ہے، ایک نہیں ہزار اس قسم کی جرأتیں کی ہیں انہوں نے، اللہ کو انہوں نے للکارا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ ایماندار، یہ مولوی اور یہ پیر کہتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ درست زمین میں 40 یہاں جس چیز کی آپ کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو اللہ کے فضل سے کتابیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کی تشفی کے لیے آپ کے سامنے وہ چیز لے آئیں گے۔ ان کی خدائی کا عالم یہ ہے، بتاتے ہیں درست زمین کی 40 حدیثیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بعض تو ایسی ایک براہ راست میں نے روح مبارک سے سنی، بعض میں ایک واسطہ ہے، بعض میں 2 واسطہ۔ گویا حدیث کا علم پورا نہیں ہوا تھا، شاہ ولی اللہ نے 200 برس پہلے بہت سی نئی حدیثیں اللہ کے نبی سے سننے کے بعد وہ دنیا تک پہنچائی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا میں بیمار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ عبدالرحیم